بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے. اللہ رب العزت سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تقدیس، تحمید، تمجید کی توفیق عطا فرما. بعدہ درود و سلام نازل فرما کل کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک ہدایت اور رہبری اور رہنمائی فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اور رسول بنایا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے تیری کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلال کی توفیق عطا فرما، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حضرات گرامی، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند لمحہ لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے وقف ترمیمی بل کا ذمہ دار کون. اس وقت ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نازک ترین گھڑی شروع کی گئی ہے
سابقہ دنوں میں بھی ہم نے سیاہ دن دیکھے. عظیم عبادت گاہ بابری مسجد 6 دسمبر 2092 ایک سیاہ دن تھا جس میں مسلمانوں کی ایک مسجد کو ڈھا کر بتکدے میں تبدیل کی گئی. اب اسی طرح سے مسلمانوں کو دن بدن وہیں سے کمزور کیا جانے لگا اور حالات دن بدن ہندوستان میں مسلمانوں کی بگڑتی چلی گئی اور مسلمان آپس میں دست و گریباں نظر آئے، آپس میں لڑتے رہے. دفاعی کوئی پہلو انہوں نے اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کی ایک بہت بڑی ملکیت یا اراضی کہہ لیں، جس کے اوپر ایک سیاہ تاریخ ہندوستان کے اپوزیشن پارٹیوں نے اکثریت بنا کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا اور بل کو پاس کر لیا گیا. 3 اپریل 2025 وقف امنڈمنٹ بل جو ہے 2025 بل بن گیا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ کمی اگر کسی چیز میں دیکھی گئی ہے تو وہ مسلمانوں کی آپسی ناچاقی، نا اتفاقی، بدعمالی، بد کرداری کا نتیجہ ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ بہت معروف اور مشہور مقولہ ہے. ہمارے بزرگان بھی اردو زبان میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آئے دن مسلمانوں کی پسماندگی اس سے ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان کتنا کمزور ہے کہ ظالم اس کے اوپر اس طرح سے ناجائز فیصلے تھوپ رہا ہے اور مجبور و مقہور مسلمان اسے قبول بھی کرنے پر دفاعی انتظام اس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ اگر ہمارا ایمان صحیح معنوں میں مضبوط ہوتا تو آج یہ نوبت ہمارے سر نہ آتی. یہ ساری کی ساری ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیل ہم جانیں گے. خلاصے کلام یہ ہے کہ ایک سیاہ ترین تاریخ پھر سے ہندوستان میں رقم کی گئی اور یہ دن جس دن ہمارے دستور کے خلاف بھی عمل میں لایا گیا، وقف شدہ زمینات پر قبضہ جمانے کے لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بل پاس کرا دیا گیا. بدقسمتی سے جو اس وقت برسر اقتدار پارٹیاں اپوزیشن کی ہیں، اس میں ایک سیکولر سیٹ صدر جمہوریہ کی ہے. اگر وہ دستخط نہ کرتی تو ممکن تھا کہ یہ بل پاس نہ ہوتا، لیکن چونکہ جب قسمت ہی خراب ہو تو کفار لا اعتبار کے تحت ایک کافر کا ہی ساتھ دیتا ہے. اس نے بھی اپنے ایوان میں اس کو جگہ دیا اور اس بل پر انہوں نے دستخط کر کے ثابت کر دیا کہ یہ بھی ان کے یہاں بھی انصاف کا کوئی پہلو یا پل نہیں ہے. اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت اچھی نہیں ہے، بدلی ہے اور اب ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کے اندر اس بل کے بارے میں
थोड़ा सा समझने और जानने और अपने बदआमालियों का जायजा लेनी है। सबसे बड़ी चीज कि अब इसके जरिया से जो बिल पास हुआ है, मुसलमानों की जो सबसे बड़ी आराजी, जिसके बारे में सर्वे करने वाले लोग लिखते हैं, बहुत बड़ी आराजी है, जिससे तकरीबन सालाना आमदनी 12 करोड़ से जायद है। लेकिन ये इतने करोड़ की आमदनी कहां जा रही है, किसके हक में जा रही है, किसी को पता नहीं है। देने वाले को भी पता नहीं है, लेने वाले को भी पता नहीं है। और इसका अगर हम बैकग्राउंड का जायजा लेते हैं तो समझ में हमारी यही बात आती है कि इसका सारा का सारा जिम्मेदार इस जो है वक्फ के जिम्मेदारान में जो मुस्लिम पर्सनल्ला है, जिनके जेर तहत वक्फ की तंजीमात कायम है, जो उसके ऑफिसर्स और उसके दफातर कायम है, वो सारे जिम्मेदारान इसकी बड़ी आमदनी को हड़प रहे हैं, मुसलमानों के हुकूक को खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, लाया गया। इसके अंदर तरमीमात की गई, तकरीबन 158 निकात पर बहस हुए, 40 से ज्यादा तरमीमात हुई। इसमें बहुत बड़ी बड़ी तरमीमात की गई है। अगर उन तरमीमात को आप सुनेंगे तो आपका ये जुमा का खुतबा नाकाफी होगा। मुख्तसरन ये कि ये जो सारी पॉलिसियां की गई हैं, सारी चालबाजियां की गई हैं, मुसलमानों की इस बड़ी आरादी, जिससे एक बड़ा इनकम मुसलमानों के हिस्से में आ सकता था, जिससे मुसलमानों की एक बड़ी आमदनी हो सकती थी, इसके ऊपर हुकूमत कब्जा कर ले और जितने भी इससे आमदनी आने वाली है उसको अपने फायदे में लाए, किसी मुसलमान को इसका फायदा न दिया जाए। और आगे यही होगा कि किसी मुसलमान को उसके हक की नमाज उसकी मस्जिद में अदा नहीं की जाएगी, नहीं इजाजत नहीं देनी जाएगी। जैसा कि तकरीबन आज से 40-45 साल पहले, 50 साल पहले का आप तारीख का मुताला करें, चाइना का, जब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आई और दहरिया हुक्मरान बने, तो उन्होंने तमाम मसाजिद या तमाम औकाफ की जमीनों को जब्त किया, मसाजिद के ऊपर ताले लगाए, मदारिस बंद कर दिए गए, यहां तक कि मुसलमानों को शादी ब्याह करने पर भी गवर्नमेंट से इजाजत और परमिशन लेने पर मजबूर कर दिया गया। यही नहीं बल्कि कुरान की तिलावत तक पर भी पाबंदियां लगाई गई। कुरान घरों से निकाल लिया गया, मसाजिद से छीन लिया गया और ले जाकर के उसे दरिया बुर्द कर दिया गया। किसी मुसलमान के घरों में कुरान की कापी नहीं बाकी बची। ये दिन हिंदुस्तान के अंदर भी आने वाले हैं। इसका जायजा हम ले, हमारे समझ में बात आएगी, तब हम लोग जो है इबादत करना भी चाहेंगे, चाह कर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों में, मस्जिदों में इबादत नहीं कर सकेंगे। ज़कात और सदक़ात और खैरात, कुरान की तिलावत हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर मुकम्मल शदाइद और मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जाएंगे, हम नहीं कुछ कर सकेंगे। हमारी जमीनों पर, हमारे मसाजिद पर, हमारे मकातिब पर, हमारे मदारिस पर, हमारे इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटियों पर तमाम किस्म की शदाइद पाबंदियां होंगी, मुश्किल तरीन घड़ियां होंगी, इसमें मुसलमानों को एक भी नेक काम करने की परमिशन ये गवर्नमेंट, ये हुक्मरानी इजाजत नहीं देगी। इसीलिए इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया है ताकि मुसलमान को सताया जाए। आप देख लीजिए, थोड़ी सी एक मैं झलक आपके सामने पेश करता हूं। सन 2014 के अंदर जब बीजेपी हुकूमत बनाई, उसके बाद मुसलमानों की अक्सरियत इलाके में, जिसको हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, जहां पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का वो शोबा, वो हिस्सा जहां पर तकरीबन 80% मुसलमान बसता है, वहां पर उसने 370 को हटाया और एक ऐसा बिल पेश किया जिससे मुसलमानों को मुकम्मल नजरबंद कर दिया गया। 4 साल तक कंटिन्यू शेबे अभी तालीम का मामला रहा। उसके बाद अब जाकर के उन्हें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी वहां के मुसलमान इस वक्त भी वो खुशहाली
نہیں حاصل کر پائے ہیں جو خوشحالی 2014 سے پہلے حاصل تھی انہیں. اتنی بڑی اکثریت مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے ٹرائی کیا کہ پہلے ہم یہاں اس کام کو کر کے دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرے ان جو ہے شعبہ جات میں, ان ریاستوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت موجود ہے, وہاں پر ہم دھیرے دھیرے ان کے اوپر اپنے ظالم کے جو ہے پہاڑ توڑیں گے اور ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے اپنے معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کی دوسری مثال ہمارا جو ہے کانپور ہے, مدراس ہے, جہاں پر مسلمانوں کی چمڑوں کی بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں. ہزاروں فیکٹریاں مسلمانوں کی بند کر دی گئی. آپ کو پتہ نہیں, معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ہزاروں فیکٹریاں, ہزاروں کمپنیاں جو روزی روٹی لوگوں کو دیتی تھی, خود کھاتی تھی, اور جس سے ہندوستانی ملک کو فائدہ بھی پہنچتا تھا, برابر ٹیکس بھی ادا کرتی تھی, لیکن سارے مسلم فیکٹریوں کو مسلمانی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے مسدود کر دیا. جی ایس ٹی کے ذریعہ, نوٹ بندی کے ذریعہ, نئے نئے قانون کے ذریعہ مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی. کانپور میں تقریباً چمڑوں کی جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, پورے مسلم فیکٹریاں ہیں, سارے مسلم فیکٹریوں کو بند کر دیا گیا. دلی کے اندر جتنے بڑے بڑے مسلم صنعت کار ہیں جہاں پر کپڑے کی بنائی ہوتی ہے, یو پی کے اندر بنارس ہے, جو ہے مئو ناتھ بھنجر ہے, جو ہے مبارک پور ہے, جہاں پر مسلمانوں کے بڑے بڑے کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں, ان کے اوپر کفن لگوا دیے گئے, مکفل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو دھیرے دھیرے اندر سے کمزور کیا جائے. جب ان کی معیشت کمزور ہوگی, ان کے پاس مال و متاع نہیں رہے گا, تو یہ ابھر کر کے لوگوں کے سامنے کوئی بات پیش نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر ہمارے مسلم لیڈروں نے کبھی غور نہیں کیا, مسلم دانشوروں نے کبھی غور نہیں کیا, کبھی فکر نہیں کی, کبھی نہیں سوچا. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ہندوستان کے بعد تیسری سب سے بڑی جائیداد کی املاک مسلمانوں کے پاس ہے, جس کو ہم اوقاف کے نام سے جانتے ہیں, اب اس کے اوپر کوئی ایسی ترمیم لائی جائے, کوئی ایسی امینڈمنٹ بل پیش کی جائے جس سے مسلمانوں کی یہ املاک ہمارے قبضے میں آ جائے. یہی ہو رہا ہے آج. جیسے ہی 3 تاریخ کو یہ بل پیش کیا گیا, پاس ہو گیا, 5 تاریخ سے یو پی کے سرزمین پر وہاں کے سی ایم نے باقاعدہ طور پر سروے کا آرڈر دے دیا, اور سروے کے اندر تقریباً 600 مدارس کو 2 دن کے اندر بند کر دیا گیا. کتنے سارے مساجد بھی مکفل ہونے کے در پہ. کیوں؟ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, ہماری کارستانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وہ منظر اپنی نمازوں میں حاضری کے طور پر نہیں پیش کی جو منظر ہم جلوس میں اور اس طرح سے دیگر لعب و لائب منائب کے معاملات میں پیش کرتے ہیں. آج ہم دیکھ لیں, جیسے ہی چاند شوال کا نظر آیا, سارا رمضانی مسلمان مسجدوں سے غائب ہو گیا. ایسی قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کا فیصلہ ہم خود کر لیں, خود کریں, ہم جائزہ اپنا لیں. اور یہی ہماری بدعملیاں ہے جس کے نتیجے میں ایک ظالم ہمارے اوپر سر چڑھ کر کے بول رہا ہے. اس کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے. اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے. جیسی ہماری بدعملیاں ہوں گے ویسے ہمارے اوپر بد کردار لوگ ظالم حکمران مسلط ہوں. ہم اس کے اوپر غور کریں, سوچیں, سمجھیں. یقیناً ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی, کمی ضرور ہے, جس کی وجہ سے آج اس طرح سے مظالم مسلمانوں کے اوپر دھیرے 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 زہر بن کر کے, سامنے قاتل بن کر کے ٹوٹ رہے ہیں. اور مسلمان بے خوف بے خطر چادر غفلت اوڑے ہوئے سوئے پڑا ہے, اسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں آج اور میری کل کی آنے والی نسل کہاں رہے گی. ہم جیسے تیسے کاٹ لیں گے, لیکن آنے والی ہماری نسلیں بہت ہی زبردست تباہی کے اندر چلی جائیں. اس لیے آج ہی ہم تمام لوگوں کو اس کی فکر کرنی ہے. اس کے بعد میں یہ بل جو پیش کیا گیا ہمارے دستور ہند کے اندر, آئین ہند کے اندر, اگر ہم اس کے آرٹیکل پڑھتے ہیں, آرٹیکل نمبر 14, آرٹیکل 16, اس کے بعد آرٹیکل 25, آرٹیکل 26, آرٹیکل 27, جو ہم تمام لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر رہنے والا ہر مذہب, ہر کلچر کا, ہر جو ہے فرقے کا آدمی اپنے مذہب پر, اپنے کلچر پر, اپنے دین پر جس طرح سے چاہے, جس طرح سے اس کا دین
اجازت دے بالکل وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اپنے اصول زندگی کو فالو کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق چل سکتا ہے، لیکن خود دستور کے خلاف انہوں نے پیش قدمی کی اور دستور کو کوئی معنی دیتے ہوئے، کوئی معنی نہ دیتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر یہ زیادتی کی۔ انہوں نے امنڈمنٹ پیش کیا، لایا اور اس کو پاس بھی کروا لیا، جبکہ دستور اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چلیے اب یہ دستور تو آ گیا ہے، اب اس کے آنے کے بعد ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہماری حالت بد سے بدترین کی جائے گی، بد سے بدترین کی جائے گی۔ ہم 2 نمبر کے شہری بھی ہندوستان کے اندر رہنے کی حیثیت اور لائق کے نہیں رہیں گے۔ پہلے تو ہندوستان کا یہ معاملہ تھا، ہندوستانی حکمرانوں کا، کہ مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنا کر کے رکھا جائے، لیکن مسلمانوں سے اب ووٹ کی حیثیت بھی چھین لی جائے گی۔ دن بدن دیکھیے جتنے بھی بی جے پی کے حکمران ہیں وہ برسر اعلان اقتدار پر کرسیوں پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اور ان کی پارٹیوں میں دیکھ لو، جتنے بھی تقریباً ان کے 700 ممبران ہیں ممبران پارلیمنٹ، ان میں سے کتنے ایسے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں؟ ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی نتیش پارٹی کی جو پارٹی ہے بہار کے اندر، اس کے اندر ایک غلام نبی، وہی ایک مسلمان ہے جس کو بی جے پی سے ٹکٹ ملی اور وہ جیتا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبانوں پر کوئی مکفر کر دیا گیا، اس نے باقاعدہ طور پر استعفیٰ غالباً دے دیا ہے۔ خیر، ہزاروں میں اگر کہیں ایک نام مسلمان کا آتا ہے، اس کو بھی صرف مہرے کے طور پر رکھا جاتا ہے، بقیہ اس کو کوئی فائدہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں ساری پارٹیوں کو اٹھا کر کے مسلمانوں کی کتنی تعداد، تقریباً ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی جو سن 2011 کے اندر مردم شماری کی گئی تھی، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی پاپولیشن تقریباً 17 سے 18 کروڑ ہے، لیکن صحیح معنوں میں سن 2021 اور 22 کی جو مردم شماری ہے جو دوسرے مذاہب لوگوں نے کیا ہے، تقریباً ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد 40 کروڑ ہے، 40 کروڑ کے قریب ہے۔ 40 کروڑ مسلمان اتنے بڑے ہندوستان کے اندر رہ کر کے اس کا ایک صحیح ڈھنگ کا نمائندہ نہ ہو، مسلمانوں کے لیے طف ہے، ہلاکت ہے، بربادی۔ جو صحیح طریقے پہ لوک سبھا کے اندر، راجیہ سبھا کے اندر مسلمانوں کی رہبری نہ کر سکتا اور مسلمانوں کے لیے آواز نہ اٹھا سکتا ہو، مسلمانوں کا کوئی حکم منوا نہ سکتا ہو، اور اس وقت کی عدالتیں بھی بالکل خاموش اور چپ کی باتیں ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے مغائر میں فیصلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ جس کے اوپر ہندوستان کے عوام کا آخری مقطع نظر ہوتی ہے کہ یہاں پر کہیں نہیں فیصلہ ہوا ہمارے حق میں، تو سپریم کورٹ کے اندر ہمارا فیصلہ ہوگا، ہماری عدالت جو ہے سچائی کی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کی جائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو دگج جج ہیں وہ بھی اس وقت بکے ہوئے ہیں، کوئی 2.5 کروڑ میں، کوئی 2 کروڑ میں، کوئی 10 کروڑ میں، کوئی 9 کروڑ میں بک کر کے اپنی زمین کو بیچ دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں بھی عدالت سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ میں کسی وقت ایک شعر پڑھا تھا، ترنم کانپوری کا شعر ہے وہ، انصاف کی امید عدالت سے نہ رکھنا، اس دور میں قاتل کی سزا کوئی نہیں ہے، مجرم ہے وہی جس کی خطا کوئی نہیں ہے۔ آپ اس پر غور کیجیے، آج مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں ہے، کتنی بھی بمڑیاں مار لو، پکار لو، کچھ بھی کر لو۔ دیکھ رہے ہم سنسد کے اندر 2-4 گنے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن جب ان کے بیک گراؤنڈ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اوقاف کی کتنی ہزار ایکڑ پراپرٹیوں پر قابض بن کر کے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ خود امنڈمنٹ بل کے خلاف جو ہے لڑ رہے ہیں اوقاف جو ہے سنسد کے اندر۔ پہلے آپ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اے ایمان والو آپ اس بات کو کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان ذمہ داران بھی اس جرم کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اوقاف کی ہزاروں ایکڑ پراپرٹیوں کو اپنے اوپر اپنے لیے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے اس کا پورا رقم، اس کی پوری آمدنی ہڑپ کر کے ہضم کر لے رہے، بیکار بھی نہیں لے رہے۔ اس پر ہم لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کا اصل فائدہ اگر ہم مسلمانوں کو پہنچاتے تو آج مسلمانوں کے سر پر یہ ظلم کے بادل نہ چھاتے، آج مسلمانوں کے خلاف
یہ امینڈمنٹ بل پاس نہیں کیا جاتا، لیکن مسلمان حکمرانوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی۔ جب اپنے میں کوئی غدار چھپا ہو تو دوسرے غدار کو ہم کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر بڑی بڑی دو پارٹیاں تھی مسلمانوں کی، ٹیپو سلطان کے زمانے میں، اور کلکتہ کے اندر جو غداری کی تھی، جس نے غداری کی تھی، میر صادق اور میر جعفر، انہوں نے اپنے دور کے مالکوں کی پردہ فاش کیا، رازدار بنے اور بن کر کے اس کو انگریزوں کے حوالے کیا، اور انگریزوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کیا۔ آج ہمارے ہی درمیان مسلمان ہی آستین کا سانپ بنا بیٹھا ہے، تو کیسے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا؟ اس لیے قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ سورہ نحل پڑھی، آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک گاؤں والوں کی مثال پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے سمجھایا مثال دے کر کے کہ ایک گاؤں والے تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، اللہ رب العالمین نے انہیں بالکل اطمینان اور سکون کی زندگی اور راحت عطا فرمائی۔ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں وہ مقیم تھے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ٹائم بہ ٹائم روزی کا انتظام کیا۔ ہر ٹائم پر ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی آ جاتی تھی۔ فکفرت، انہوں نے جب اللہ رب العالمین کی اس انعام کا انکار کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے انہیں مزہ چکھایا، لباس الجوع والخوف، بھوکمری کے ذریعہ سے اور دشمنوں کا خوف ڈال کر کے، بما كانوا يصنعون، جو یہ لوگ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے، اگر تم یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے رزق کا انتظام آسمان سے کرے گا، تمہارے لیے اللہ رب العالمین رزق کے دروازے زمین سے کھولے گا، ساری اطمینان اور سکون کی راحت میں دنیا کے اندر دی جائے گی۔ لیکن جیسے تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرو گے، اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، دشمنوں کو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مسلط کرے گا، اور تمہاری کوئی پشپراہی کرنے والا تمہارا حکمران نہیں ہوگا۔ آج یہی چیز ہمارے سامنے ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی کو ہم نے دوسرے مصرف میں لگا دیا، اللہ کے انعامات کی شکر گزاری کے بجائے ہم نے کفران نعمت سے کام لیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دکھا رہا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں اور تمہارے سارے حقوق کو چھین کر کے اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا انہی مساجد کے اندر بھجن اور رامائن کے قصے سنائے جائیں گے، انہی مساجد کے اندر رام سیتا کی کہانی سنائی جائے گی اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ انہی مساجد کے اندر انہی مساجدوں کو مکفر کر دیا جائے گا، اذان اور اقامت کہنے والا نہیں ہوگا، مدارس سے تمام کتابوں کو چھین کر کے دریاؤں میں بہا دیا جائے گا، کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہ ہوگا۔ لیکن اگر آج مسلمان ہوش میں آ جائے، اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچا لے، بدعات سے بچا لے، ضلالت سے بچا لے، یقیناً اللہ رب العالمین اس قوم کو بدلے گا اور اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں انقلاب لائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جبا دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی عدوی کی، نافرمانی کی، سمجھ لو کہ قیامت تمہارے سر پر کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب کی شکل میں تمہارے اوپر یہ وقف امینڈمنٹ پیش کیا گیا ہے، جس کو ماننا تمہاری عین ذمہ داری ہو گئی۔ اب تم کتنا بھی احتجاج کر لو، احتجاجی مظاہرے، جلسے نکال لو، جلوس نکال لو، کچھ ہونے والا نہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر تمہاری یاچکائیں پیش کی جائیں، کوئی سننے والا نہیں۔ وہاں کے جج بھی بک چکے ہیں۔ بابری مسجد کے فیصلے کے وقت آپ نے دیکھا ہے ججوں کو بکتے ہوئے اور غیر منصفانہ فیصلہ دیتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چند برس کے اندر جو گزرے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں صادر نہیں ہوگا جب تک کہ ہندوستان کا 60% مسلمان عابد اور زاہد، متقی اور تائب و توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین
نے مثالیں دی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے ان کی غیر اجازت پر وہ جب شہر چھوڑ کر کے چلے گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے انہیں مچھلی نے نگل دیا, ان کی قوم نے یونس علیہ السلام کی بد دعا کا اثر اپنے اندر دیکھا. پوری قوم نکل کر رب العالمین سے دست بدعا ہوئی, اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگی. اللہ رب العالمین نے آنے والے عذاب کو ٹال دیا. اگر آج ہندوستان کا 40 لاکھ مسلمان اللہ رب العالمین سے جڑ کر اپنے ایمان کو ثابت قدمی کے ساتھ رب العالمین سے دست بدعا ہو, یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین ہندوستان کی بھی زمین پر امن کے سکون کے ماحول پیدا کرے گا اور مسلمانوں کے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا. لیکن یہ مسلمان اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والا غدار ہو جائے تو اس مسلمان کی اللہ رب العالمین مدد کرنے والا نہیں ہے. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس امنٹ بلڈ کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط ہونے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور ایمان و عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم.